دیر آیت درست آیت کے مصداق بالآخر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے ہم باہر والوں سے کوئی توقعات نہیں رکھ سکتے، اور یہ کہ انڈیا اور پاکستان کو خطے میں امن کی خاطر اپنے ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اکثر صارفین یہ سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ جب یہی باتیں نواز شریف اور ان کی حکومت کے دیگر عہدیدار کیا کرتے تھے تو انہیں مودی کا یار اور ڈان لیکس والے غدار جیسے خطابات سے نوازا جاتا تھا، لہٰذا اب ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ سن 2016 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حرام قرار دیا جانے والا ڈان لیکس کا ایجنڈا آج حلال قرار پایا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ باتیں 18 مارچ کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ 2021 کی تقریب میں تقریر کے دوران کی، جس کے بعد جہاں کئی لوگ ان کے بیان کو سراہتے نظر آئے، وہیں سوشل میڈیا پر صارفین سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیانیے اور ڈان لیکس کا ذکر کرتے بھی نظر آئے، جس کی بنیاد پر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو غدار وطن اور مودی کا یار قرار دے دیا تھا اور پھر اقتدار سے بے دخل بھی کر دیا تھا۔ کشمیر پالیسی سے متعلق جنرل باجوہ کے بیان پر سیاسی تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہی پالیسی تو ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے اپنائی تھی، لیکن تب اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاید اب فوجی اسٹیبلشمنٹ کو FATF کے بین الاقوامی دباؤ کے تحت اپنی سابق پالیسی سے یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے، اور اسی وجہ سے اب وہ ہمسایہ ملک میں عدم مداخلت اور ان کے ساتھ بھائی چارہ ڈالنے کا ایجنڈا لے کر نکل پڑی ہے۔ اپنی 18 مارچ کی تقریر میں جنرل باجوہ نے پہلی بات انڈیا پاکستان تعلقات اور کشمیر کے مسئلے کے تناظر میں کی اور کہا کہ بامعنی مذاکرات سے قبل ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کو خاص طور پر اپنے زیر انتظام کشمیر میں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ تاہم دوسری بات خطے میں معاشی اور اقتصادی استحکام کو یقینی بنانے والے 4 نکات سے متعلق تھی۔ ان میں اندرونی اور بیرونی امن کی بحالی، اپنے ہمسایوں اور خطے کے ممالک کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت سے گریز کرنا، خطے میں تجارت اور آمد و رفت کی بہتری کو فروغ دینا، سرمایہ کاری اور اقتصادی مراکز کے قیام کے ذریعے پائیدار ترقی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ان نکات کا ذکر کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے ہم باہر سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ 2. Non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ کے اس بیان کے تناظر میں نواز شریف کے ذکر کی وجہ ماضی میں ان کی کشمیر پالیسی سے متعلق دیے گئے بیانات اور ڈان لیکس کے معاملے میں فوجی افسران سے ہونے والی تکرار قرار دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سے صارفین یہ سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ جب یہی باتیں نواز شریف کر رہے تھے تو انہیں مودی کا یار کہا جاتا تھا اور ڈان لیکس جیسے تنازعات سامنے آتے تھے، لیکن اب جنرل باجوہ نے خود ڈان لیکس والا ایجنڈا اپنا لیا ہے۔ یاد رہے کہ جنرل باجوہ سے ایک دن پہلے 17 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی ایک تقریر میں ایسی ہی باتیں کی اور بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ چنانچہ سوشل میڈیا صارفین یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب بجائے کہ جنرل باجوہ وزیر اعظم عمران خان کو مودی کا یار قرار دیتے، انہوں نے ان کے موقف کو دہراتے ہوئے بھارت اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں اسی تقریب کے پہلے روز خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان سے تعلقات بحال کرنے کے لیے انڈیا کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ اس ضمن میں رواں برس فروری میں ہونے والی یہ پیش رفت بھی اہم ہے، جس میں انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے کے بنیادی معاملات اور تحفظات کو دور کرنے اور LOC پر جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس طرح کی اطلاعات بھی آئی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے مابین بیک ڈور خفیہ ڈپلومیسی کا سلسلہ چل نکلا ہے، یعنی وہی اسٹیبلشمنٹ جو ایسا ہی ایجنڈا دینے پر سن 2016 میں نواز شریف کو غدار قرار دے رہی تھی، اس نے اب کپتان حکومت کے ساتھ مل کر ڈان لیکس کے ایجنڈے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 6 اکتوبر سن 2016 کے روز انگریزی اخبار ڈان میں صحافی سیرل المیڈا نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اہم اجلاس سے مبینہ طور پر لیک ہونے والی معلومات پر مبنی ایک خبر دی تھی۔ اس خبر میں غیر ریاستی عناصر یا قلعہ تنظیموں کے معاملے پر فوج اور سول حکومت میں مبینہ اختلافات کا ذکر کیا گیا تھا اور حکومت کی جانب سے ان عناصر کے خلاف فوری کارروائی کرنے کے مطالبے اور بصورت دیگر بین الاقوامی منظرنامے میں تنہا رہ جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ خبر ایک سکینڈل کی شکل اختیار کر گئی تھی، جسے بعد میں ڈان لیکس کا نام دیا گیا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے فوجی افسران کو پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے تحقیقات میں معاونت کرنے اور عسکریت پسند تنظیم جیش محمد کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا گیا تھا۔ حکومت اور فوج دونوں نے اس خبر کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ اس خبر کی بنیاد ملک کی سول اور فوجی قیادت کے مابین ہونے والی ایک ملاقات کا احوال تھا، جس میں تب کے وزیر اعظم نواز شریف، پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، آرمی چیف اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے شرکت کی تھی۔ تب اسٹیبلشمنٹ نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس ملاقات کی خبر وزیر اطلاعات پرویز رشید نے سیرل المیڈا کو لیک کی، جس کے بعد پرویز رشید سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا۔ عدالت کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد بھی نواز شریف کی جانب سے جنوری سن 2018 میں ایک بیان میں اپنا گھر ٹھیک کرنے کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خود فریبی کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں پاکستان کے حوالے سے منفی تاثرات کیوں پائے جاتے ہیں۔
کہ ہمیں اپنے گھر کی خبر ضرور لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ دنیا ہمارے بارے میں منفی سوچ کیوں رکھتی ہے. لیکن میرے پاس اس دردمندانہ مشورے کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا رہا بلکہ اسے کبھی ڈان لیکس اور کبھی کوئی اور نام دے کر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ دنیا ہماری قربانیوں کے باوجود ہماری بات کیوں نہیں سنتی. فوج، پولیس، سول سیکورٹی ادارے، عوام، حتیٰ کہ ہمارے معصوم بچوں کا خون دنیا کی آنکھوں میں اتنا ارساں کیوں ہو گیا ہے؟ 17 سال کے دوران عظیم جانی اور مالی قربانیوں کے باوجود ہمارا نیریٹو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ ہمیں ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے. اگر انہیں نظر انداز کیا جاتا رہا، انہیں قومی مفاد کے منافی قرار دیا جاتا رہا تو یہ بہت بڑی خود فریبی ہوگی. ایسی ہی خود فریبیوں کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہو چکا ہے. اس کے بعد مئی سن 2018 میں ڈان اخبار میں نواز شریف کا سر المیڈا کو دیا گیا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا، جس میں جب نواز شریف سے پوچھا گیا کہ انہیں عوامی عہدے سے ہٹانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو نواز شریف نے براہ راست جواب دینے کی بجائے اس کا رخ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کی جانب موڑ دیا تھا. ڈان اخبار کے مطابق نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم نے خود کو تنہائی کا شکار کر دیا ہے، ہماری قربانیوں کے باوجود ہمارے موقف کو قبول نہیں کیا جاتا. افغانستان کے موقف کو قبول کیا جاتا ہے لیکن ہمارے نہیں. اب ہمیں اس جانب توجہ دینا ہوگی. ڈان میں شائع ہونے والے انٹرویو کے مطابق نواز شریف نے کہا تھا کہ عسکری تنظیمیں فعال ہیں، انہیں غیر ریاستی عناصر کہا جاتا ہے. کیا ہم انہیں اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ سرحد پار جا کر ممبئی میں 150 لوگوں کا قتل کریں؟ اس انٹرویو کے بعد انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں اس بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی گئی تھی. خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے FATF کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے اور قلعہ دم تنظیموں کے رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں تیز ہونے پر اکثر ڈان لیگز کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اب ڈان لیگز کے عین مطابق دیے گئے بیان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صحافی طلعت حسین نے کہا کہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دونوں اہداف موجودہ زہر آلودہ اور انتقام زدہ سیاسی ماحول میں پورے ہو سکتے ہیں؟ کیا اناد، بغض اور انا کے ڈھیر ہٹائے بغیر کوئی بھی قومی مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ جنوبی ایشیا کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ میرے اندازے کے مطابق یہ پہلا عالمی ڈائیلاگ ہے جو پاکستان کی جانب سے منعقد کروایا گیا ہے اور اس کی میزبانی کرنے کا یہی صحیح وقت تھا. اس کے ذریعے انتہائی اہم پالیسی تقاریر سامنے آئی ہیں، جن میں سے سب سے اہم جنرل باجوہ کی ہے. تاہم دیگر صارفین یہ پوچھتے دکھائی دیے کہ ان کے مطابق یہی باتیں کہنے پر نواز شریف غدار کیوں قرار پائے تھے. ایک صارف نے لکھا کہ نواز شریف کہے تو غداری، باجوہ کہے تو وفاداری، کیا بات ہے. ایک اور صارف نے قدر تلخ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ باجوہ صاحب، اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں بلکہ عوام اور عوام کے منتخب نمائندوں کی ہے. آپ کا کام گھر کی حفاظت کرنا ہے. آپ براہ مہربانی اس کام پر توجہ دیں بجائے کہ سیاست کی ہانڈی میں ڈوئیاں مارتے پھریں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.